بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں کاشف سلیمان اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہے ان کا تعارف کرانے سے پہلے، کیونکہ یہ عید کے حوالے سے بھی پروگرام ہے، عید اسپیشل بھی ہے، اور اس پرمسرت موقع پر میں اپنی جانب سے، لاہور رنگ کی جانب سے اور نئی بات میڈیا گروپ کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید کی دل کی اتحاد گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج جو یہ پرمسرت موقع ہے تو ہم نے جن شخصیت کا آج انتخاب کیا ہے وہ بھی ہر دل عزیز شخصیت ہے. آپ نے انہوں نے سیاسی جگہوں پہ خوب گرجتے برستے دیکھا ہوگا. آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ عید کے حوالے سے ان کا بچپن کیسا گزرا، اب عید کیسے مناتے ہیں. تو ان کا تعارف کراتا چلوں کہ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، سینٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر ہیں، سینیٹر اعجاز احمد چودھری. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عید تو اب ہے، خاص طور پہ کرونا بھی ہے، اس حوالے سے جو ایس او پیز حکومت نے طے کیے ہیں عوام اس پہ عمل درآمد کرے تو بہتری بھی ہے. آج کی عید میں اور اپنے بچپن کی عید میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جی کاشف بھائی بہت شکریہ لاہور رنگ کا، نیو کا. دیکھیے یہ دوسری عید ہے کہ جو اس پینڈیمک کے اندر، کرونا کی وبا کے اندر مسلمان پوری دنیا کے اندر منا رہے ہیں، اور ہر جگہ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں تو بہت زیادہ گھمبیر حالات ہیں. اس پہلو سے یعنی آج کی بھی نشست میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم خود بھی اس فاصلے کا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں، اور علاوہ ازیں اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں یا سینیٹائزر استعمال کرتے رہیں. یہ بنیادی چیز ہے. اگر ان دنوں میں جس میں آج عید آ گئی ہے، یعنی ان 8 روز کے اندر اگر ہم کرونا کا سائیکل بریک کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح پہلے 2 جو اس کے لہر آئی تھیں ان سے پاکستانی قوم نے بڑی احتیاط کے ساتھ نمٹ لیا، اس میں سے انشاءاللہ تعالی گزر جائیں گے. دیکھیے میری عید ہو یا کسی بھی اور شخص کی عید ہو، بچپن بہت ہی مختلف نوعیت کی چیز ہے. وہ ایک خواب کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے، امیجنیشن کی دنیا ہے. اس وقت انسان کے شعور کی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کے اندر ایک تلاش کرتا ہے خوش ہونے کا پہلو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ خوش ہو جاتا ہے اور بالکل معمولی چیزوں سے وہ روٹھ بھی جاتا ہے. اس لیے جیسے باقی بچوں کی عید تھی اسی طرح کا بچپن ہمارا بچپن ہے. لیکن میرے بچپن میں جتنا بھی میں غور کرتا ہوں مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، ریگریٹس کوئی نہیں ہے. ہم جس بھی یعنی ماں باپ کے ہاں اپنی زندگی کا آغاز کیا، خوش و خرم کیا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. ہم اوپر نیچے 3-4 بھائی بہن تھے اور سب کھیلتے ہنستے یعنی وقت گزرا. اور عید آتی تھی تو ظاہر ہے کیا چیزیں ہوتی تھیں، نئے کپڑے، یہ پوچھتا ہوں اور جوتے. اور یہ بتائیں ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے، عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں، کن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ والی عید کی نماز تو نا جی اپنے گھر میں نے خود کرائی ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی 12-15 سے قریب لوگ ہیں، اور اس مرتبہ سب نے یہ طے کیا کہ چونکہ اس پہ یعنی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم جتنا بھی کم از کم اس کے اندر اپنے آپ کو محدود کر سکیں تو کر لینا چاہیے، جتنی احتیاط ہو سکے. ظاہر ہے یہ وہ اعلیٰ درجہ تو نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھلی جگہوں پہ جا کے عید منانی چاہیے، اور جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تسبیحات ہیں اس کی، لیکن اس میں ہم نے خیر اور بہتری سمجھی. اس لیے کووڈ کی وجہ سے یعنی وبا کی اتنی شدت کے سبب ہم نے یہ اس طرح کیا. اچھا اعجاز بھائی یہ بتائیے گا کہ پارلیمانی لیڈر سینٹ میں سینیٹر، سینٹرل پنجاب کے اندر صدر، ایک عام
شہری کی حیثیت سے اور ایک سینیٹر کی حیثیت سے، پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے عید میں کیا فرق ہے؟ میری عید میں تو جی کوئی فرق نہیں ہے. میں تو یعنی جب سے میں نے سیاست میں شعور کی آنکھ کھولی ہم ہے نے تو آپ کو ایسے دیکھا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو بھی یہی پتا ہے میرا کہ کوئی مجھے تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی سینیٹر کا حلف اٹھا لینے کے بعد کوئی جوہری فرق آ گیا ہے. مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، بلکہ کسی وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم مثالیں دیتے ہیں نا جی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی، اور دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل بھارت کی ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں ممتا بنرجی، ان کی مثالیں لوگ دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے تو اس سے بھی بہترین مثالیں قائم کی، لیکن کوئی ہوگا ہم میں سے کہ جو یہ مثال قائم کرے کہ وہ جس طرح اورنگزیب عالمگیر جو تھے اپنا عقل حلال جو تھے وہ ٹوپیاں سی کے کرتے تھے. یہ فیکٹ ہے تاریخ کا، اس سے کوئی روح گردانی نہیں ہے. تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچیں، اپنے منصب کو کسی صورت میں بھی اپنے ذاتی یا خاندانی مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. میرے لیے دعا کریں. میرا یہ عزم ہے کہ میں اپنے منصب کو اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور پبلک کو بھی، میڈیا کو بھی، تنقید کرنے والوں کو بھی ذرا سی بھی کوئی بات نظر آئے تو مجھے متوجہ کریں. میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اچھا اب اس کے بعد یہ چیز کہ اب اتنی مصروفیت، پرانے دوست احباب، کوئی اسکول کالج ملاقاتیں رہتی ہیں عید کے اوپر. لیکن میں تو آپ کو برس کرتا ہوں نا جی کہ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے، دیکھیں نا انسان کا ایک دن ہوتا ہے، ایک گھنٹہ ہوتا ہے، ایک منٹ ہوتا ہے، آپ اسے مسلسل استعمال میں لاتے ہیں. اس لیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو بچپن کے یا اسکول کے سارے دوست جو سارے تو کسی ان سے، لیکن جی ہر دوست کے ساتھ رابطہ الحمدللہ ہے. کسی کے ساتھ تھوڑا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ واٹس ایپ تک محدود ہو گیا ہے، کسی سے ٹیلی فون تک محدود ہو گیا ہے. اور جب ملاقات ہو جائے تو وہ مطلب زبردست کیفیت ہوتی ہے. آپ کو وہی میں نے کہا کہ بتانا تو ناظرین کو ہے. شیخ غالب کا ہی ہے کہ ایک غالب ایک ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات تو مسیح و خضر سے. تو وہ ظاہر ہے یعنی دوست تو دوست ہی ہوتا ہے نا، وہ ملنے سے جو آپ کو یعنی خوشی اور طمانینت حاصل ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان خوراک کیسی کھا سکتا ہے یا دولت کی خواہش کر سکتا ہے یا بڑے گھروں کی خواہش کر سکتا ہے جو دوست کے ملنے سے جو محبت حاصل ہوتی ہے. اچھا جاز بھائی جو آپ نے بات کی وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم نے تو عام طور پہ آپ کو ایسے ہی دیکھا کہ ہم آپ کے گھر پہلے بھی ایسے ہی آتے تھے، اب بھی ایسے ہی آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی. لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی اونچی عہدوں پہ جانا شروع کرتے ہیں پروٹوکول آتا ہے. اس حوالے سے پوچھا تھا دوستوں کا کہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، لیکن کیونکہ آپ اس طرح رکھتے نہیں اس لیے کوئی رکاوٹ والی بھی بات نہیں. کوئی رکاوٹ نہیں. میں تو پناہ مانگتا ہوں جی کہ اگر میرے دو ڈالے آگے دو پیچھے، بالکل کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں کروں گا. اور اپنی زندگی کو اللہ کی حفاظت میں دے چکے ہیں. کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی میں تو بالکل ہی اکیلا رہنا چاہتا ہوں. کوئی مراحت یافتہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا. جو میں خود کر سکتا ہوں بس اسی کے اندر رہنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچپن کے اندر آپ کی والدین سے کیا ڈیمانڈ ہوتی تھی عید کے اوپر؟ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے؟ ویسے آپ کو یعنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قبروں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور کر دے. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ کوئی چیز یعنی از خود انہوں نے نہ سوچی ہو ہماری ضرورتوں کو، یعنی از خود ہی انہوں نے اس کا اندازہ لگا دیا اور ہر چیز وہاں پہنچا دی. کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی. نہیں کوئی چیز دیکھیں نا آدمی کے حاشیہ خیال میں آتی ہے کہ یہ چیز کھانے کو نہیں ملی، یہ پڑھنے کو نہیں ملی، یہ سیر کرنے کو نہیں ملی، یہ جی یعنی سائیکل نہیں ملی، یہ 3 پہیوں والی تھی، یہ 2 پہیوں والی ہے، یہ موٹر بائک ہے، یہ کار ہے. سب چیزیں میسر آتی رہی ہیں. زندگی کے اندر کوئی کمی الحمدللہ محسوس نہیں ہوئی. اچھا بچوں کی طرح جو عام بچے ہوتے تھے عید کے اوپر بازاروں میں جانا،
کوئی پارکوں میں جانا, ٹھیلے کھانے, ریڑیوں سے کھانا, کبھی کیا زندگی میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کبھی اس طرح یعنی گلی کے اندر جو ہمارے بچپن کے دوست تھے وہ گلی کے اندر ہی ہم رہتے تھے, کوئی شاید ہی کبھی ہوا ہو. یہ جب ذرا بڑے ہوئے ہیں نا تو جو مجھ سے چھوٹے بہن بھائی تھے وہ تقاضا کیا کرتے تھے کہ عید کے روز نہیں, بعد میں, کہ جی اب چلیں اس طرف کو سیر کر آئیں, اس طرف کو سیر کر آئیں. وہ چھوٹے بلکہ منایا کرتے ہیں میری بہنیں اور بھائی چھوٹے جو ہیں کہ جی بھائی جان چلیں. تو میں ظاہر ہے یعنی ان کے ساتھ جو وقت گزار کے لطف اندوز آدمی ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اچھا, جو بچپن کے اندر ہوتا ہے ناظرین سے شیئر کریں. بچے ہوتے ہیں اب تو کیونکہ بہت زیادہ برانڈ چیزیں, پرانے زمانے میں بچوں کو بڑی خواہش ہوتی تھی عید کے کپڑے, عید کے جوتے, میں بھی رات کو رکھنا تو ساتھ رکھ کے سو جانا کہ صبح یہ پہننے. کبھی اس طرح رہے خواہش؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ تو بچپن کی فطرت ہے انسان کی, یعنی عید بڑا ایکسائٹنگ ہوتا تھا. اچھا, ہمیں رمضان المبارک جو بچپن میں ملا وہ بہت ہی سردیوں والا ملا. اچھا, سردیوں میں آپ کو پتا ہے بمشکل لاہور میں 12 گھنٹے کا 11:30-12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور یوں مطلب گزر جاتا تھا, کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی. اس لیے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں 64-65 سال کا ہو گیا ہوں, ساری زندگی میں کبھی روزہ ترک کیا ہو. جب یعنی روزے ذرا لمبے اور سخت ہوئے, ویسے ہم بڑے ہو چکے ہوئے تھے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص احسان تھا. روزہ رکھنے میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, مسجد جانے میں بچپن میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, عید جب قریب جتنی آتی جاتی تھی کپڑوں کے حوالے سے بھی, جوتوں کے حوالے سے بھی. اور یہ ایک یعنی کوئی ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, میں عید پہ جو جوتا پہن کے جاتا تھا نا وہ لے جاتا تھا, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اور کبھی یعنی اپنے کبھی نہیں, وہ والد صاحب نے تو خیر کبھی زندگی میں کچھ کہا ہی نہیں. امی کی طرف سے بھی تھا, اچھا دے آیا, مجھے پتا تھا کہ یہ دے کے جانا ہے. تو اس لیے یہ ایک عجیب فیچر تھا بچپن کا, بعد میں نہیں ہوا. بعد میں شاید آدمی زیادہ محتاط ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں اس طرح. اچھا یہ بتائیں, پرانے دور میں لوگ درزیوں سے کپڑے سلواتے تھے اور چیزیں ہوتی تھی, اب برانڈڈ کا دور بھی آ گیا, تو کوئی برانڈ کانشیس ہیں کہ اسی طرح نہیں؟ آپ مجھے یعنی آپ مجھے کم از کم 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں, تو میں نے شلوار قمیض کے علاوہ کبھی اور کچھ پہنا ہی نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا برانڈ کس بلا کا نام ہے. اور بچپن سے بھی یعنی دیکھیں نا, ہمارا بچپن تو ماں باپ کے ہاتھوں میں گزرا نا جی. کوئی دکانوں کے اوپر یا شاپنگ سینٹرز اور مالز, اور یہ تو سب اب پچھلے 15-20 سالوں کے کھیڑ ہیں. اس سے پہلے تو زندگی بہت سادہ تھی, بہت زیادہ سادہ تھی, اور وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے اندر گزرتی تھی. بے پناہ محبتیں تھی. یہ گیجٹ ہیں ان کے ہاتھ کے اندر, یہ لے کے انہی کے ساتھ وہ الجھتے رہتے ہیں اور زندگی الجھا لیتے ہیں. تو اس لیے انسان کا متبادل کوئی دنیا میں چیز نہیں ہو سکتی, خونی رشتے کا متبادل کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں ہو سکتی. اور وہ دوست کہ جس کے ساتھ آپ پوری طرح یعنی کھلے ہوئے ہیں, اوپن ہیں, اس کا متبادل کچھ اور نہیں چاہیے. نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے, بس دوست مل جائیں, آپ کی زندگی بہت ہی شاندار گزر سکتی ہے. ناظرین کرام, اعجاز احمد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز بھائی یہ بتائیے گا, جس طرح ابھی بریک پہ جاتے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اس گیجٹ کی بات کی. عام زندگی ہوتی تھی, پرانا دور ہوتا تھا, دوست بیٹھتے تھے, گھروں میں محفلیں ہوتی تھی, اب گیجٹ کے اوپر اور موبائل کے اوپر ہوتی ہیں. کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, میرا اپنا مشاہدہ, اپنے گھر کے اندر بھی ہے مشاہدہ ہے, ہر گھر میں ہم سب یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب ہم نے کر لی ہے. لیکن ظاہر ہے جو زندگی کی حقیقتیں ہیں, ریالٹیز ہیں, اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جس طرح اس کا ہم یہ تھوڑا سا نقصان
پیش نظر رکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے. یعنی بہن بھائی بچے دوست دور دور چلے جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ ایک کلک میں ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. یعنی دونوں پہلو ہیں اس کے. اور یہ جو مشینیں ہیں یہ انسان کی زندگی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر یہ مشین کے اندر وہ احساس بیدار رہے کہ آپ کی انسانیت کو یہ گزند نہ پہنچا دیں. بنیادی چیز تو یہی ہے کہ گزند نہ پہنچا دیں. اگر یہ گزند پہنچا دیں انسانی تعلقات کو اور اس کی نفسیات کو تو پھر یہ تباہ کن ہے. اور اگر اس میں یہ اضافہ کر دیں، میرا پوتا ہے وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، ہم دوسرے تیسرے دن اس کو یعنی فیس ٹائم کر کے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کو شناخت رہتی ہے. یعنی پینڈیمک کی وجہ سے انہوں نے پچھلے سال آنا تھا وہ نہیں آ سکے، اس سال آنا تھا وہ نہیں آ سکے. تو ظاہر ہے وہ 3 سال کا تھا 5 سال کا ہو گیا، لیکن وہ گیپ اس طرح نہیں رہتا. چنانچہ اس کے دونوں پہلو بہرحال ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب کے اتنے بڑے صوبے سینٹرل پنجاب کے آپ صدر ہوں، پارلیمانی لیڈر ہوں، گھر میں کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ آپ کا کہ بھابی جان کا، بیگم صاحبہ کا؟ نہیں، میں تو جی کبھی مداخلت ہی نہیں کرتا. گھر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کوئی گھر میں کوئی یعنی میں کسی فیصلہ سازی کے اندر میں ہوں، یہ تو ظاہر ہے شعبہ ہی فیصلے خواتین کے ہیں تو وہی ان کو اختیار ہے. انہی کو اختیار ہے. عید ہے، ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں یا کیا پسند کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی ہم نے سوئیاں جی آج کی نہیں بات، مدت دراز سے سوئیاں ہی ہوتی ہیں، اور چائے، اور اب ظاہر ہے ایک آدھ سلائس کے ساتھ کوئی انڈا وغیرہ لے لیا. اس سے زیادہ اس عمر میں اب لیا بھی نہیں جا سکتا. اچھا کسی خاص ڈش کی فرمائش کرتے ہیں کہ گھر والوں کی فرمائش ہوتی ہے یا جو بنتا صبر شکر سے کھا لیتے ہیں؟ نہیں، فرمائش بھی کرتے ہیں، صبر شکر سے بھی کھا لیتے ہیں. میں اب آہستہ آہستہ with the passage of time یعنی وہ ظاہر ہے جو انسان کو احتیاطیں کرنی چاہیے ان احتیاطوں کی طرف میں اب آ گیا ہوں. اور جتنا نیچرل فوڈ جو ہے یعنی گھر میں پکا ہوا اور اس کی طرف ذرا راغب ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کھانے کو کھایا جائے، اور بہت زیادہ یہ جنک فوڈ اور ان چیزوں سے بہت احتیاط کرتا ہوں. میرا خیال ہے خال ہی کبھی موقع ملتا ہے یا ضرورت ہوتی ہے. ویسے میں ایک رمضان المبارک کا ایک روزہ تھا، شاید میرا خیال ہے 10واں 11واں روزہ تھا، تو مجھے اسلام آباد سے لاہور آنا تھا. تو راستے میں رکے تو ایک پھر وہی جو یہ فاسٹ فوڈ ہے وہ لینا پڑا، وہی اپروپریٹ مجھے لگ رہا تھا. ادروائز یہ قصہ ختم ہے. سادہ کھانا، گھر کا کھانا وہ زیادہ فائدہ مند. اچھا آپ اتنے متحرک رہتے ہیں، اتنا بزی شیڈول ہوتا ہے، یہ اب عید کا دن ہی آیا، کوئی وقت دے پاتے ہیں گھر والوں کو پراپر؟ نہیں بالکل. لیکن میں بتایا یہ دوسری عید آ گئی ہے. یہ صرف یہی ہے کہ یہی کمرہ یہی بھرا رہتا ہے اور یہیں پر لوگ آتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو باقاعدہ ہم اہتمام کرتے تھے نا کہ سب آ جائیں. ٹھیک ہے. اور آج سے 10-15 سال پہلے تک میرا یہ معمول تھا کہ میں لاہور کی 2 جیلیں ہیں، ایک جیل کے اندر ضرور جاتا تھا، اور وہاں پہ جو بھی بن پڑتا ہے انسان سے وہ اس کی بھی وہاں پر وہ کچھ چیزیں بھی وہاں پہ قیدیوں کو دے کے آتی. بہتری کے لیے کام کرنے کو سیاست کہتے ہیں. تو یہ ہماری سیاست کا سارا محور و مرکز یہی بات تھی. اور لیٹر لائف کے اندر سیاست یہ دیکھی کہ ڈومیننٹ ہے وہ لوگ جن کے پاس بے محابت دولت ہے، ناجائز، جائز نہیں، ناجائز. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب دولت آ گئی ہے تو اب ہمیں سیاست کرنی چاہیے. دیکھو جی، یعنی مجھے ان لوگوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے جو یہ بات بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے یہ ایک دفعہ اپنے پرائم منسٹر اور بانی چیئرمین تحریک انصاف ان کے سامنے کہا، میں نے کہا یہ اتنے بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں، ساری یعنی ہماری لیڈرشپ تھی الیکشن لڑنے والی اور الیکشن لڑ کے ہٹی، تو یہ کہتے ہیں جی میں سیاست کے لیے عزت کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں ایک بات عرض کر دوں، اگر کسی کو نامناسب لگے تو مجھے معاف کر دیں. سیاست کی جاتی ہے مقاصد کے لیے،
اور عزت کے دو راستے ہیں، ایک من اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ایک وہ عزت دیتا ہے یا ایک اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. You earn respect, you earn honor. یہ مانگ کے مطالبہ کر کے تو سیاست کر کے عزت نہیں لینی چاہیے، سیاست کرنی چاہیے جو آپ نے زندگی کے مقاصد متعین کیے ہیں ان کے لیے. تو ابھی بھی یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں بڑے بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، وہ جی چوئی صاحب اسی تے سیاست کرنے عزت آستے تھے تو عزت ہی نہیں ہے گی. بہت اچھی بات. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو سیاست کے مقاصد کی بھی بات کی آپ نے، آئندہ 10 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور سیاست میں کون سے ایسے گول ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو میں کہیں بھی نہیں دیکھتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے یعنی ہر فرد کا ایک انفرادی نقطہ نظر ہوتا ہے، اور پھر جس سیاسی اجتماعیت کو وہ جوائن کرتا ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ میرا اور تحریک انصاف کا جو بنیادی یکسوئی ہے ذہنی، وہ اس بات کے اوپر ہے کہ معاشرے کو انصاف کی فراہمی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ تو جزوی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، مجھے کوئی اس سے وہ نہیں، لیکن اصل میں آپ مکلف ہیں جدوجہد کرنے کی، کوشش کرنے. یہ جو ہے نا جی کہ اس کا نتیجہ کب نکلتا ہے، یہ تو جی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے یعنی مقرب ترین ہستی کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک حق بات پہنچا دینا، اور اس بات میں مت گھلیں کہ لوگ اس کو پورا کرتے ہیں، اس پہ پورا اترتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر پورے اخلاص کے ساتھ میں یہ اس پہ کاربند رہتا ہوں تو یہ لفظ انصاف جو ہے یہ بعین قرآن عظیم الشان نے اسے عدل کے نام سے پکارا ہے، اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہی چاہیے. اس سوسائٹی کا اصل المیہ یہی ہے کہ یہاں انصاف کا فقدان ہے، اور یہاں پر بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے الگ الگ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سینیٹر صاحب سے واپسی پہ یہ بھی پوچھیں گے کہ بچپن میں کبھی فلمیں بھی دیکھی، گانے بھی سنے کہ شروع سے ہی سنجیدہ طبیعت کے ساتھ چل رہے تھے؟ ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ اجازت میں چودھری صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. یہ بتائیے گا، بچپن کے اندر کبھی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنا، کوئی گانے سننا، کوئی بچپن میں رہا؟ جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی یعنی ہم کوئی ایسی اپ برنگنگ ہماری نہیں تھی کہ جس میں آزاد ماحول نہیں تھا. بالکل. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا 8ویں سے 12ویں تک ریڈ کالج پڑھے، وہاں تو ہفتے میں ایک فلم دیکھنا ویسے لازمی تھا. بالکل ٹھیک. اور یہ گانے اور یہ ساری چیزیں تھیں. اصل میں اس سے آگے باہر کی زندگی پہ جب داخل ہوئے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں گئے تو میں نے یہاں پہ طلبہ کی وہ تنظیم جوائن کی، اسلامی جمعیت طلبہ. اس میں آ کے تو یہ خیر اور شر میں تمیز کرنا سیکھا. اس میں آگے یہ سیکھا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. وہاں آ کے سیکھا کہ مخرب الاخلاق موسیقی کیا چیز ہے، اور وہ موسیقی کے جو آپ کی روح کے لیے واقعتاً غذا ہے وہ کیا چیز ہے. کیونکہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. تباہی ہے، تباہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے یعنی جہاں تک موسیقی اور موسیقیت کا تعلق ہے وہ فی نفسہ ہی کوئی حرام نہیں ہے. اس لیے پھر آدمی ظاہر ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی پابندیوں کو اختیار کرتا ہے. پھر بڑے ہو گئے تو کوئی چوائس بھی ایسا نہ رہا. لیکن میں تو اب بھی مثلا لوگوں کو شاید اچنبھا ہو، کووڈ میں تھے اور پچھلا جو مارچ تھا، میں نے ارطغرل سیریز جو ہیں تھورلی دیکھی. اچھا آپ نے بھی دیکھی ہیں؟ تھورلی دیکھی. اس کس سیزن تک گئے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے میں نے سب دیکھی. دیکھ لی. ہاں. اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں اسے اگر وقت ملا، وقت نہیں اب میرا خیال میسر آ سکے گا، اس کو دیکھ کر اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، اس کو تاریخ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. کوئی اس کام کو اگر کر رہا ہو پاکستان میں تو بہت اچھا کر رہا ہوگا کہ ظاہر ہے ڈرامے کی صورت میں اگر آپ ہسٹری کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور جدوجہد کو سیکھ لیں، بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو قابل اعتراض اس میں نظر آئیں گی، لیکن
यानी जितना मैंने उसे समझा और पढ़ा और देखा, वो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके करीब तरीन है, उससे दूर नहीं है। ड्रामा बनाते हुए तो ड्रामा बनाते हुए हो जाता है, लेकिन असल मफहूम जो बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तान के लिए। अच्छा ये बताएं, जो फिल्म की बात भी की, जिंदगी में कब आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी, कितने साल हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अब मैं तो कोई रवायती फिल्में यानी कौन से पसंद थे हमारे? जब हम यानी उस यंग एज में थे तो मोहम्मद अली, ज़ेबा, ये लोग थे, जरा इंस्पायरिंग थे। हाँ। नाम भी बड़ा ये था, जोड़ी भी बड़ी ये थी हमारे एज ग्रुप में। जब हम कॉलेज स्कूल गोइंग थे तो यही लोग थे, और भी थे। अच्छा, फिर ये ईद मनाते हैं और चीजें चलती हैं, ईद पे आज ये भी बताएं, फैमिली शेयर करें, शादी हुई अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज की? पता नहीं ये इन दोनों इस्तिलाहात का असल मफहूम क्या है। असल में जी कोई लव मैरिज का ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता 10-15 सालों में आया, इससे पहले तो था ही नहीं, ठीक है ना जी। जो भी शादी होती थी उसमें 90% अरेंज ही होता था, दो फैमिली। तो हमारे यहाँ जाहिर है, यानी मैं चूँकि जमीयत से आपको मैं बताया कि अपना तालिब इल्मी का ज़माना था मेरा, तो यही मेरा ताल्लुक जो है वो शादी का सबब बना। अच्छा, ईद में ये भी कोई अपने सियासतदानों को भी कोई पैगाम दें कि मुल्क की सियासत में बेहतरी के लिए सियासतदानों को अपने रवैयों में क्या तब्दीली करनी चाहिए? देखें, सीधी सी बात है, मैं तो अपने पार्टी के सियासतदानों को और सारी सियासी पार्टियों के अपनी ज़ात से उठ जाए। वो दिन देखें, मैं क्यों इमरान खान के साथ हूँ और मैं क्यों इमरान खान के साथ रहूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, और बिल्कुल इला वजल बसीरत ये बात कह रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के अंदर, यानी मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने काजी हुसैन अहमद साहब के साथ 6 बरस जिंदगी के गुजारे, बिल्कुल उनके हम रिकाब ही रहे तकरीबन, नहायत दर्जे के शानदार, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। जिस आदमी को मैंने उन जैसी खूबियों वाला पाया, ठीक है, और जो यानी पॉपुलैरिटी के भी एक खास मयार के ऊपर था, वो इमरान खान था। आप कह रहे हैं जो काजी हुसैन अहमद साहब में खूबियां पाई जाती, मेरा भी बड़ा उनके साथ शर्फ रहा, मेरी बेटियां भी जाती हैं और बहुत सालों साल उनके घर भी जाना, तो आप कह रहे हैं वो वाली खूबियां जो हैं वो खान साहब में भी पाई जाती हैं? मतलब पूरी तो नहीं, लेकिन एक बड़ी हद तक, एक बड़ी हद तक उनके, देखो ना, साफ गो एक आदमी साफ बोलता है, सच बोलता है, साफ गो थे, खौफजदा नहीं रहता है, कोई जाती मुफाद उसका नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को वो समझता है, इत्तेहाद उम्मत का वो दाई है, नामूस रिसालत के लिए जिस कदर वो क्लैरिटी रखता है और एक रास्ता रखता है कि उसको कैसे ठीक करना है, कोई और नहीं रख सकता। कश्मीर के ऊपर अनकम्प्रोमाइजिंग उसका बयान है। फ़लस्तीन के हवाले से ये 2 इश्यूज हैं जो उसने पहली मीटिंग जो उसे OIC की मिली, उसमें ये कहा कि भी इस्लामोफोबिया के मुकाबले में एक जॉइंट हिकमत अमली हमारे इख्तियार करना आज बस ज़रूरी है। क्यों? इससे हमारे 2 बड़े कॉज फ़लस्तीन और कश्मीर, इनको नुकसान पहुंच रहा है। लोग इस जद्दोजहद को दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहे हैं। यानी किस कदर अलमनाक है कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में जो कुछ बैतुल मक़दस के अंदर हुआ, मतलब अब देखें ना, हम तो यहाँ मुस्तरब हैं, परेशान हैं, सरकारी सतह पे बयानात और ख़बरें और सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कोई जॉइंट कभी मूव करेगा? इसलिए सवाल आपने शुरू किया था कि पाकिस्तान के सियासतदानों को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जब आप अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचेंगे और अपने ग्रोही मुफादात से निकल आएंगे तो फिर आप एक कॉमन एजेंडे पे जमा हो सकते हैं। अलमनाक सूरत हाल ये है, यानी मैं 2 सियासी बड़ी पार्टियों को जानता हूं, अपने लीडर्स की जितनी उनकी करप्शन है, मैं दावे से कहता हूं कि वो हर वक्त उसको बचाने में लगे रहते हैं, उनकी सेफ साइड करने में लगे रहते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आती कि एक आदमी को, वो 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका है, पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने सजा दी है, वो जुल दे के यहाँ से बाहर चला गया, झूठ बोल के जालसाजी करके पाकिस्तान की फिर हायर कोर्ट ने उसको मफरूर करार दिया है, लेकिन कोई उसको रहबर कह रहा है, कोई उसको इमाम कह रहा है, कोई कुछ। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक
पाकिस्तानी कौम इस माइंड सेट से रहेगी, उस वक्त तक हम कोई यानी एक आज़ाद और खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े होने वाली कौम नहीं बन सकेंगे। तो फिर ये बताइए कि अब ये जितने साल 1947 से अब तक हो गए हैं और हालात का जिक्र जब कोई गवर्नमेंट आती है वो नागुज़ीर हालात का जिक्र करती है, और ये आप क्या समझते हैं, आपने इतने करीब से देखा, इक़्तिदार के वानों को अंदर से देख रहे हैं, इन हालात में पहुंचाने में किन का किरदार है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया मार्शल लॉ ने, साफ बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नंबर 2 पे पाकिस्तान की करप्ट एलीट ने नुकसान पहुंचाया। अब ये जो एलीट है ना, इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें सियासतदान शामिल हैं, इसमें जर्नैल शामिल हैं, इसमें जज शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस मालिकान जर्नलिस्ट शामिल हैं। ठीक बात है। ये ब्यूरोक्रेसी पूरी इसके अंदर शामिल है। ये इनके माफिया बन चुके हुए हैं। ये एक नायब कासिद से लेके तो सरबराह तक ये माफिया बने हुए हैं। आप माने या ना माने, मैं उनकी मजम्मत करने की सलाहियत रखता हूं या नहीं रखता हूं, ये फैक्ट आपको जिंदगी के अंदर रोजमर्रा हर जगह नजर आएगा। जिस कदर भी कोशिश करते हैं वो रेजिस्ट करते हैं आगे से बाकायदा, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को मजीद वक्त दरकार है। हुआ क्या है, इन 30 महीनों के अंदर 15 महीने तो आपके कोविड में गुजर गए हैं, ठीक है ना। जब आप इस बात को कोई, चूंकि हम अल्लाह ताला के फजल करम से उससे पनाह मांग के मैं ये बात कहता हूं, हम बच गए हैं अल्लाह का, इसलिए जी, इसलिए हमें कुछ अंदाजा नहीं है। आप इर्द गिर्द देखें क्या हालात हैं। मसलन हमारी तो कुल हकीकत ये है कि हम $8 बिलियन इसके अंदर इंजेक्ट कर सके इन हालात में, और जिन्होंने यानी $4100 बिलियन अमेरिका ने किया, और मैं परसों तरसों देख रहा था बाइडन का बयान, उसने कहा 2.3 ट्रिलियन और डालेंगे। हम क्या हैसियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो पीपल एट हेल्प ऑफ अफेयर्स, जो मैं याद तो नहीं कर पा रहा उस हदीस को, लेकिन मफहूम में बयान कर सकता हूँ। अगर हुक्मरान की नीयत नेक है तो ये ज़मीन भी खजाने उगलेगी, आसमान से भी खून बरसेगा, और अल्लाह ताला आफात से महफूज रखेगा। मैं आपको ये बात अपने पूरी समझ बूझ के मुताबिक कह रहा हूँ। इसमें कोई यानी कमाल तो स्वाय अल्लाह की रहमत के और किसी चीज़ का नहीं है। इंसान तदबीर करता है, वो किसी वक्त उलट हो जाती है। इसलिए ये नीयत के साफ होने का, कोई ज़ाती और ग्रोही मकसद ना होने का, उसका नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह ये जो सियासी अफरा तफरी रहती है, ईद का रोज़ है, आप समझते हैं कि ईद के ऊपर एक दूसरे को पैगाम देना, ईद के पैगाम देना और सियासतदानों को, सियासी जमातों को आपस में डायलॉग करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल इसका कायल हूँ जी, बिल्कुल। मैंने हर तकरीबन कोशिश करता हूँ कि एक आध फिक्रा हर मीडिया टॉक के ऊपर मैं ये कर दूँ कि देखें भाई, ये जो अदालतों के अंदर करप्ट लोगों को पकड़ धकड़ है, चाहे वो नून से हो, चाहे पीपल पार्टी से हो, चाहे तहरीक इंसाफ से हो, इसको आप बाहर रखें और पार्लियामेंट में आके अपना अपना किरदार अदा करें। पार्लियामेंट को इस बात से ना जोड़ें कि जी वो जी हमारे केस को आप ये फलाने को पकड़ लिया और फलाने को छोड़ दिया, इस पे बात ना करें, ये बाहर रहने दें, पार्लियामेंट में हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। हर इलेक्शन यहाँ पे मुतनाज़ा है कि नहीं है? बिल्कुल हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आप उसका बनज़रे गैर जायजा, मुझे तो ये नहीं समझ आती, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उस मशीन में से कसूर निकाल रहे हैं, जो कि यानी हमारे यहाँ मेरा ख्याल हमसे 10 गुना, शायद तो नहीं 7-8 गुना बड़ा मुल्क है हमसाए, वो मुद्दत दराज से 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई इरेगुलरिटी उसमें हो सकती है, लेकिन यानी जिसका 60-70 करोड़ वोटर उसमें से गुजरता है, तो
That is something. میرا مطلب ہے اس پہ تحفظات ہیں تو اس پہ بات کی جانی اس چاہیے. پہ بات ہونی چاہیے. آپ اپنی بات آگے بتائیں. اس طرح ریفارم ہوگی. یہ الیکشن کی ساری فہرستیں ناقص ہیں. میں نادرا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں ناقص ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں تو انشاءاللہ انفرادی طور پہ بھی بحیثیت پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی سینٹ میں سارے یعنی دونوں پارٹیز کے بڑے لیڈروں سے میں انشاءاللہ رکھتا ہوں پروگرام. عید کے بعد جب دوبارہ سیشن ہوگا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے انہیں کہوں گا کہ جی آئیں مل کے بات کریں. اچھا اعجاز بھائی جان، اب آخر میں ایک کہ آپ ہمارے ناظرین کو عید کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں، کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہیں، اور دوسرا یہ جتنے لیڈران ہیں ایک لیڈر کو کتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے. وہ آخری بات پہلے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اصل میں تو حق اور باطل کی جب بات ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے پہلی بات اچھی کی. تو ادارے اپنا کام کریں، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا کام ہو، لیجسلیشن کریں، لوگوں کی بات کریں. ایک ملک کے اندر پارلے بات چیت، کسی کی بیماری پہ بیمار پرسی، کسی کی فوتگی پہ دعا، یہ تو بالکل میں تو کبھی رکا ہی نہیں ہوں. کوئی کتنا بھی اس کو برا بناتا رہے، بہت اچھی. میں اس بات سے کبھی نہیں ہوں. میں جاتا بھی ہوں، میں میسج بھی کرتا ہوں، اوپن کھلا میسج کرتا ہوں. مجھے اس چیز پہ کوئی نہیں، اس لیے سب کو ملنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ کیا بات کی جا سکتی ہے بھئی اس عید کے اوپر، تو یہ ہے کہ اپنے بہت ہی قریب جو دین نے بھی کہا ہے سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے. ان میں دیکھیں کوئی اس قابل تو نہیں ہے جو عید نہیں منا سکا، اس کا خیال کرنا. پھر اپنے ہمسائے کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ 40 دائیں 40 بائیں 40 سامنے 40 عقب میں، یہ آپ کا ہمسایہ ہے. اور اتنی تاکید اس کی ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ اگر لقمہ میں نے کھایا اور ہمسائے نے نہیں کھایا تو قیامت والے دن اس بات کی باز پرس ہوگی. اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات تو ہمسائے کے اس قدر حقوق بیان کیے گئے کہ یہ یعنی مجھے لگا کہ شاید اسے وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے. چنانچہ یعنی اپنے عزیز و قارب اور ہمسائے بس یہاں تک ہی محدود رہیں، اس عید کے اوپر باہر نہ جائیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اس وبا سے اس کے سائیکل کو ہم بریک کر دیں. انشاءاللہ تعالی اس ماہ کے آخر تک امید ہے اگر ہم اس پہ پوری طرح عمل درآمد کر بیٹھے تو انشاءاللہ ہفتہ عشرہ مزید تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. ناظرین کرام، آپ نے سینیٹر اعجاز احمد چودھری صاحب کی گفتگو سنی، اور خاص طور پہ کہ جو کرونا کے حوالے سے حکومت نے SOPs طے کیے ہیں ان پہ عمل کیجئے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.